محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور کامیابی بھی وہ ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہو۔ اصل کامیابی تو ہمیشہ کی کامیابی ہے نا۔ اور کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے اندر قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے مومنون۔ اب اس سورت کا نام ہے سورہ مومنون۔ مومن کی جمع ہے مومنون، ایمان والے، اس کا نام ہی یہی ہے کہ مومن فلاح پا گئے۔ تحقیق یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو صورت ہے، اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ سورت کی ابتدائی 10 آیتیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی اور فرمایا کہ جس وقت حضور پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو حضور کا چہرہ مبارک بدل جاتا تھا، اور جیسے مکھی کی بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، اس قسم کی صورتحال ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ دعا مانگتے رہے اللہ رب العزت سے، اے اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں ہی چن لے، ہمارے علاوہ کسی کو نہ چن، یعنی ہدایت کے لیے تو نے ہمیں منتخب کیا، تو ہمیں جو ہے وہ فلاح عطا فرما، اور اللہ تو ہمیں نافرمانی سے بچا۔ مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اور اس کے بعد مڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ حقیقی کامیابی حاصل کر لے تو یہ سورہ مومنون کی جو 10 آیتیں ہیں ان کے اوپر وہ عمل کر لے، تو وہ شخص جو ہے وہ حقیقی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک حدیث میں تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق اور کردار قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی کسی نے قرآن کو دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھ لے، حضور کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، یعنی حضور کی پوری زندگی قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزری، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ 10 آیتیں سورہ مومنون کی ان کو پڑھ لے اور ان پر عمل کر لے تو وہ شخص جو ہے وہ حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا، اور وہ جنت کا وارث ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے ہاں کامیابی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں ان آیتوں سے پہلے تھوڑا سا جو ہمارے ذہنوں میں جو کامیابی کا تصور ہے اس کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس وقت، کیونکہ میں اور آپ اس دور کے اندر ہیں، کامیاب آدمی وہ شخص ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہو، یعنی مالدار ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ یعنی شہرت کا حصول بھی، بہت سارے لوگ جن کے پاس شہرت ہوتی ہے، جب وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اتنی شہرت ہے لیکن اس شہرت کا فائدہ کیا کہ دولت نہیں ہے۔ تو لہذا شہرت بھی وہ گم پھر کے دولت کی طرف آتی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس شہرت ہو، دولت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، اب طاقت اور اختیار بھی اگر کسی شخص کے پاس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو وہ بھی اس طاقت اور اختیار کو سمجھتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں، کہ جب اس کے ہوتے ہوئے میرے پاس دولت نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ایسی طاقت اور اختیار کا؟ تو اب کیا ہے کہ ہر چیز گم پھر کے کس کی طرف آ رہی ہے؟ دولت کی طرف، پیسے کی طرف۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال، غلط استعمال، ناجائز، جائز، ہر طریقہ اپناتے ہیں صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے۔
اسی طرح شہرت ہے تو وہ شہرت کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے دولت کماؤ، دولت کماؤ، دولت کماؤ۔ تو آج کا انسان کامیاب، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے کس چیز میں؟ کہ جی میرے پاس دولت ہو، اگر میرے پاس دولت بہت ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اسی دوڑ میں سارے لگے ہوئے ہیں، سارے بھاگے جا رہے ہیں، سارے بھاگ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے وہ مزین بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر ایک کشش بھی رکھی ہے، اس کے اندر ایک طاقت بھی رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر بتا دیا کہ بھائی دیکھو کہ یہ جو معاملات ہیں نا، اس معاملات کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم یک طرفہ یعنی ون وے ٹریفک کو اختیار نہ کر لینا ہے، یعنی ایسا روٹ نہ پکڑنا جو ون وے ہو، بس جانے کا راستہ ہو، واپسی کا نہ ہو، ایسا نہیں کرنا۔ تو آج ہم میں سے اکثر اسی روٹ کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ روٹ نمبر 1 ہے، بس سیدھا سیدھا جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام کا کیا مزاج ہے؟ ہمارے ہاں 2 انتہا پسندیاں ہیں، ایک ہے کہ بس وہ جائز ناجائز جو طریقہ اختیار کرو، دولت کماؤ، دولت کماؤ، دولت کماؤ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے اندر ہی خوشی ہے، دولت کے اندر ہی راحت ہے، دولت کے اندر ہی چین ہے، ہر چیز، رشتہ بھی دولت کے اندر ہے، ہر چیز دولت کے اندر ہے، جتنی دولت کماؤ گے اتنا تم کامیاب ہو، جتنی دولت تم کماؤ گے اتنے تم خوش ہو، جتنی دولت تم کماؤ گے اتنے ہی تمہیں جو ہے وہ دنیاوی لذتیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ اکثریت کا ہے، اکثریت اسی فلسفے پہ چلتی ہے، اور یہی تصور ہے ان کا، دنیا کی زندگی کا مقصد ہی ان کا یہ ہے۔ اور ایک ہے وہ کہتا ہے بالکل دنیا چھوڑ دو، اور دنیا جو ہے وہ بالکل اس کے دھوکے میں مت آؤ، اور دنیا جو ہے بڑی خراب ہے، اور یہ دولت بہت خراب چیز ہے، اور یہ طاقت، اقتدار، شہرت، یہ سب بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بس رہبانیت اختیار کر لو، اور بالکل اپنے آپ کو محدود کر لو۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر مبلغین، واعظین بس وہ دولت کی نفی کر رہے ہوں گے، اور خود کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ بڑا شاہانہ لائف سٹائل ہے بھائی، وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑے تجارت کر رہے ہوں گے، اور آؤٹ لیٹس بنا رہے ہوں گے، اور جب وہ مسند پہ بیٹھیں گے تو دنیا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی زندگی میں دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی ہمیں دنیا کی نفی نظر نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی۔ تو یہ 2 انتہا پسندیاں ہیں۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام کا مزاج اعتدال پسندی کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج جو ہے وہ کس چیز کا مزاج ہے؟ کہ میانہ روی کا، کہ آپ درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف آخرت کے دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جو کہتے ہیں اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، جو میانہ روی کا ہے، یہ طریقہ کار مناسب طریقہ کار ہے، اور یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل فقیروں کی طرح زندگی گزاریں، اور آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ کو کھانے کے لیے بیسک ضروریات کے لیے بھیک مانگنا پڑ جائے، لوگوں کے آگے دست سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اور آپ بالکل غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج ہرگز یہ نہیں ہے۔ جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ اسلام کا پیغام نہیں دے رہا، وہ غیروں کا پیغام دے رہا ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ اصل اسلام نہیں سمجھا رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بڑے آدمی ہیں، میں ان کی اکثر کبھی کبھی
کوئی تقاریر یا کوئی، میرے پاس ایک کتاب ہے خطبات ابوالکلام آزاد، وہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں میں، تو وہ ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب ہندوستان کے اندر سفر کرتا، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، میں آج میرا بھی یہی حال ہوتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب سفر کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مسلمان بیچارہ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور جو بنیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کر رہا ہے، اور لوگوں کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، سارے اس کے قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹوں پہ پورا کنٹرول ہے، اور جتنے بھی مزدور ہیں اور کاریگر ہیں بیچارے، جو زمینوں پہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، زمیندار جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے خدا بن کے بیٹھتے ہیں، وہ حکومت کر رہا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل اس سے بڑا غمگین ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ ایسی قسمہ پرسی کی اور غربت کی اور فقر و فاقے کی زندگی گزاریں اور اس کو اسلام کا نام بھی دے دیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں، آپ ملازمت کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، زمینداری، ہر کام کریں اور اپنے آپ کو طاقتور کریں۔ اسلام منع نہیں کرتا، بالکل منع نہیں کرتا، لیکن کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ پھر جائز ناجائز نہ دیکھیں، آپ پھر اس پیسے کے اندر اتنے دنیا کے اندر منہمک ہو جائیں کہ اللہ کو بھلا دیں، آخرت کو بھلا دیں۔ اس پیسے کے ذریعے سے آپ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اس پیسے کو لٹا رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ کام نہیں ہے۔ پیسے کو انویسٹ کرو، پیسوں کو اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنی فیملی پہ، اپنے لوگوں پہ، اور علم پہ، ٹیکنالوجی پہ، اور ملک و ملت پہ اور اسلام پہ انویسٹ کرو، اللہ نے اگر دیا ہے تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو میں اب اس طرف آ جاؤں کہ بھئی قرآن کیا کہتا ہے کہ اصل فلاح کس چیز کے اندر ہے۔ دیکھیں، اصل فلاح حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گی، تو لہذا اب جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے تو نہیں بھاگنا چاہیے، اس کو بس اتنا اختیار کیا جائے جتنی ضرورت ہے، جس سے معاملات چلانے ہیں، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ آپ چلائیں اور اپنے آپ کو وقت دیں، اپنی آخرت کو وقت دیں۔ تو سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومنون۔ اب یہ افلح اصل میں دیکھا جائے تو افلاح کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور فالق الحب والنوى، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فالق ہے، فالق کہتے ہیں جو پھاڑنے والا، تو فلاح، قد افلح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اور یہاں پر افلح، فلاح سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ کامیابی، فلاح پا گئے۔ کیونکہ اصل کیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ میں، اپنے باطن میں جو مغز ہوتا ہے، جب تک اس کے اندر نہیں گھسے گا، اس کو نہیں پھاڑے گا، اس کو نہیں نکالے گا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو قد افلح من تزکا، دوسری جگہ اللہ ارشاد فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ نماز پڑھنا اور ایک ہے نمازوں کے اندر خشوع کو پیدا کرنا۔ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے، یہ کوئی ظاہری اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، قلب کی کیفیت۔ اور خشوع اور خضوع ظاہری اعضاء کو حرکت نہ دینا، کنٹرول میں رکھنا، اور خشوع آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو اعراض کرنے والے ہوں لغو چیزوں سے، لہو یعنی ان چیزوں سے وہ دور رہنے والے ہوں۔ اب یہ ساری کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی مخلوق سے آپ کو دور کر دیتی ہے، وہ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے دور کر دیتی ہے، وہ لہو یعنی ہے۔ اب مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی لہو اور لایانی کاموں کے اندر حصہ نہیں ڈالتا،
اب آج کا ہم لوگ عجیب لوگ ہیں. میں ابھی رضوان سے بات کر رہا تھا کہ نام جو ہے آپ کا رکھے ہیں اسلامی، آپ پہچان رکھیں اپنی اسلامی، اور آپ کا تشخص ہو اسلامی، اور بات کریں آپ اسلامی انقلاب کی، اور پروموٹ کریں آپ ایسے لوگوں کو کہ جو لہو و لایانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو بے حیائی و فحاشی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کو جو ہے وہ جن کا کوئی جو ایکٹر ہیں آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں آپ، اور پھر آپ بات کرتے ہیں اسلام کی. اسی لیے تو پرابلم ہوتی ہے. یہ پرابلم ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے. تو والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں. زکوٰۃ، اب زکوٰۃ تو ایک بڑا ایک اہم اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ اوابین بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں، نماز کے آپ بڑے شوقین ہیں. جب بات آ جاتی ہے زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ کی طرف نہیں جاتے. تو یہ فلاح آپ کو نہیں ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ کہیں کہ مجھے کامل فلاح ملے. کامل فلاح کیسے ملے گی؟ وہ تو جب تک والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا. یہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کو جن لوگوں کے اوپر فرض ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے، اور صحیح جگہ پہ، صحیح لوگوں پہ، صحیح مصرف پہ خرچ کرنی ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون. یہ کیا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب ہمارا معاشرہ عجیب ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا، نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا رہا ہے. نکاح کرنے کی طرف جو ہے وہ جس کو دیکھو نکاح سے بھاگ رہا ہے. لڑکیاں بھی بھاگ رہی ہیں، لڑکے بھی بھاگ رہے ہیں، عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، اور بولو بھائی شادی کیوں نہیں کی؟ اچھا کر لیں گے بھائی. کب کرو گے؟ 30 سال عمر ہو گئی، 35 سال عمر ہو گئی، کب کرو گے؟ نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو زنا سے دور رکھنا ہے، اور جو ناجائز تعلقات ہیں ان تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر وہ تعلق جو اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسلام میں صرف ایک ہی تعلق ہے شرمگاہ کا کہ استعمال کا، وہ ہے میاں بیوی. بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے کسی طریقے سے بھی، اور غیر فطری عمل کے ذریعے سے، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اب کیا ہے کہ آپ اب کوئی سمجھے کہ بھائی کیا اب یہ آگے استثناء ہو گیا. ہاں، مگر جو آپ کی زواج ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، ان کے ساتھ آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں. اور جیسے جس زمانے میں جو لونڈیوں کا زمانہ ہوتا تھا، او ما ملکت ایمانہم، ان کے اس سے بھی آپ اپنی جو ازدواجی تعلق اس سے بھی قائم کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرنا ہے نا بھئی. ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ صرف اسی معاملے میں پڑ جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کے اندر مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے نا؟ بالکل ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کھیل تماشا ہے. مردوں کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے نا. تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ عدل بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. یعنی عدل کس اعتبار سے؟ عدل ہے ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو آپ جسمانی طور پر صحت مند ہیں یا نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت بھی ہے؟ آپ کے پاس اتنا مال بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اعصابی طور پر بھی اتنے مضبوط ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ڈپریشن کا شکار کمزور آدمی، نہ پیسہ آپ کے پاس، نہ جسمانی طاقت آپ کے پاس، صرف حوث کی وجہ حوث کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر وہ ہمارا ایک صاحب تھے جنہوں نے 2 شادیاں کی، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے، ہاتھ جوڑ کے وہ کہتے تھے یار بھائی
اگر دنیا میں اور کام کرنے نا تو یہ مت کرنا، ایک شادی کر لینا دوسری مت کرنا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مگر پیارو بس میں نے تو کر لی، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں بھائی خود تو کر لیتے ہیں، بھائی انہوں نے کر لیا بتا دیا نا۔ تو یہ ان چیزوں کو سوچنا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تم اگر کوئی راستہ تلاش کرو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو تم جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کوئی راستہ اختیار کریں، غلط راستہ۔ جتنے بھی شہوت رانی کے راستے ہیں سارے وہ بند کر دیے سوائے نکاح کے، اس کے ذریعے سے بس۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اور کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو امانتوں کو پورا کرتا ہے، وہ خائن نہیں ہوتا۔ مومن امانت دار ہوتا ہے، وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی وہ وعدہ خلافی کرے اور کہے کہ جی میں مومن ہوں، اور پھر اسی طرح سے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ دوبارہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ دوبارہ کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، صلواتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز فرض ہے، کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ کسی صورت میں آپ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جس طرح سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں تو آپ قصر کریں گے۔ آپ جو ہے حالت جنگ میں بھی ہیں تو اس کے اندر صلاۃ الخوف کا طریقہ قرآن نے بیان کیا کہ کس طریقے سے اس نماز کو بھی پڑھنا ہے۔ یعنی جنگ کی حالت کے اندر بھی آپ پہ نماز معاف نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر اولئک ھم الوارثون، اللہ کہتے ہیں یہ اصل میں وارث ہیں۔ وراثت دیکھیں، وراثت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، جنت سے دنیا میں آئے، تو اس اعتبار سے ہم ان کی نسل ہیں، اولاد ہیں، تو ہماری وراثت کیا ہے؟ وہ جنت ہے نا۔ تو جنت جو ہے وہ ایسے تو نہیں ملے گی۔ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، کہ ان کے لیے کیا ہے کہ جنت الفردوس ہے، الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے نا۔